تو ایمان والی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کا اندازہ قیامت والے دن ہوگا کہ جب ابتداً گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں چلے جائیں گے اور کافر بھی اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کافر ایک دن جہنم میں مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تم لوگ دنیا میں مسلمان کہلاتے تھے اور بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج و زکوٰۃ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، لیکن آج تم لوگ بھی جہنم میں ہو اور ہم بھی جہنم میں ہیں، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو جب یہ طعنہ دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔ اب جب یہ سنیں گے اور دیکھیں گے کفار، تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب وہ آرزو کریں گے، اب وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم نے بھی دنیا میں کم از کم ایک بار کلمہ پڑھا ہوتا۔ تو شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ انسان اس دولت سے، اس نعمت سے تہی دامن ہو کر قبر کے اندر چلا جائے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان زندگی ایمان پر گزارتا ہے، مسلمان بن کر گزارتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ فمنہم من یولد مؤمنا ویحییٰ مؤمنا ویموت کافرا۔ فرمایا کہ پوری انسانیت کو اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 اقسام میں تقسیم فرمایا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایمان والی ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہیں اور ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان کی حالت میں قبر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو پہلی قسم ہے انسانوں کی۔ دوسری قسم وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وہ لوگ دوسری قسم میں آتے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ بھی کافر ماں کی گود میں کھولی اور زندگی بھی کافروں والی گزاری اور موت بھی کفر کی حالت میں آئی۔ یہ 2 قسمیں تو واضح ہیں، لیکن تیسری قسم جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَىٰ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ فرمایا تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان والی ماں کی گود میں پیدا ہوئے اور آنکھ کھولی اور ایمان والی زندگی بھی گزاری، لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو یہ شیطان کی پوری زندگی کی تگ و دو ہوتی ہے کہ کم از کم یہ ایمان سے خالی ہاتھ قبر میں چلا جائے۔ اور چوتھی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کافروں کے گھر میں پیدا ہوا، زندگی بھی کفر پر گزری، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس حدیث سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں عجب کا شکار نہیں ہونا، اور ہمیں اس گھمنڈ میں نہ آئیں ہم کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہماری تو کبھی نہ کبھی نجات ہو جائے گی ایمان کی وجہ سے۔ وہی ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان کو ساتھ لے کر قبر میں جانا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ ان اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی آپ نے زندگی بھر ایمان والے کام کیے، اعمال کیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خاتمہ کیسے ہوا۔